بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں جھوٹ اور سچائی کے بارے میں بتائیں گے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ باپ نے بیٹے سے کہا، جاؤ باہر جا کر کہو بابا گھر میں نہیں ہے۔ آنے والے کو نہیں پتہ چلا کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ بچے کو سبق ملا، غلط بیانی اور جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ آج ڈنر کا پروگرام تھا، ابھی گھر پر ہی تھے۔ پھوپھو کا فون آیا، وہ آنا چاہ رہی تھی، مگر ماں نے کہا ہم گھر پر نہیں ہیں۔ پھوپھو کو نہیں پتہ چلا، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور واقعہ بھی سناتا ہوں۔ بچے کو سبق ملا، رشتے سے زیادہ اہم اپنی ذات، اپنی خواہشات ہیں۔ بہو کے میکے میں شادی تھی، وہ جانا چاہ رہی تھی۔ ساس نے بیٹے سے کہا، تم نہیں لے جا سکتے، ضروری میٹنگ کا بہانہ کر دینا، اور خود تسبیح پر ذکر کرنے لگی۔ بہو کو نہیں پتہ چلا، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ مگر بیٹے کو سبق ملا، جھوٹ بول کر دنیا والوں کو مطمئن کر لو، اللہ سے بے خوف ہو جاؤ۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات ایسے ہی جھوٹ، فریب اور ہیرا پھیریوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ بچے وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو بچے کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہی بچہ جب بڑا ہوگا، گانے سنے گا، فلمیں ڈرامے دیکھے گا، ناجائز دوستیاں کرے گا، ماں باپ کا گستاخ ہوگا، رشتوں کو توڑے گا، رشوت لے گا، حرام کمائے گا اور ظلم کرے گا، اور اس وقت ماں باپ کہیں گے کہ ہم نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی، مگر یہ اللہ سے نہیں ڈرتا، دین پر نہیں چلتا۔ سچائی اور عمل صالح کی بنیاد خوف خدا پر ہوتی ہے، اور اسی خوف کو دل سے نکالنے والے آج ہم خود ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کی تربیت سے پہلے خود اپنا محاسبہ کریں، تزکیہ کریں اور اصلاح کریں۔ اپنے ہر عمل سے پہلے سوچیں کہ میرا یہ عمل تقویٰ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جھوٹ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کہ سورۃ احزاب میں آیت نمبر 70 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ ہمارے اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو حدیث شریف بھی سناتا ہوں جھوٹ کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سے کتنی نفرت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے مبغوض ترین عادت جھوٹ کی تھی، اور جب کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض ہو جاتے، اور یہ ناراضگی اس وقت تک رہتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔